کلپ نمبر 434۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 سے 33 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ ترجمہ، انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا دیا، اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ عز و جل کے سوا رب بنا لیا کہ حکم الہی کو چھوڑ کر ان کے حکم کے پابند ہوئے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا اور ان کی نسبت یہ باطل عقیدہ رکھا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدا نے ان میں حلول کیا ہے، حالانکہ انہیں ان کی کتابوں میں اور ان کے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں اور علماء کو معبود بنا کر ان کی کوئی باقاعدہ عبادت نہیں کی تھی، بلکہ خدا کے حکم کو چھوڑ کر ان کے حکم کو اپنے لیے شریعت بنا لیا تھا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے خدا بنا لیے۔ چنانچہ پادریوں اور درویشوں سے متعلق ان کی اس روش کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عدی، اس بت کو دور کر دو۔ نیز صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ علیہ السلام سورہ براءت سے پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی عیسائیوں یہودیوں نے اپنے درویشوں اور علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کو پوچھتے نہیں تھے، بلکہ جب وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو یہ حلال سمجھتے، اور جب وہ حرام قرار دیتے تو یہ حرام سمجھتے تھے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ترجمہ، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں۔ اس آیت میں نور سے مراد دین اسلام یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں، اور نور بجھانے سے مراد حضور پرنور علیہ السلام کا دین مٹانا ہے، یا قرآن کو شائع نہ ہونے دینا، یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر روکنا، اور حضور انور علیہ السلام کے فضائل سے چڑ جانا۔ تو فرما دیا کہ کفار کی حرکتوں سے نہ دین ختم ہوگا، نہ اسلام کی شوکت میں کمی آئے، اور نہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں فرق آئے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے،
جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، سچا دین اور ہدایت حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسے وابستہ ہیں جیسے آفتاب کے ساتھ روشنی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہ ہدایت ملتی ہے نہ سچا دین۔ اگر صرف قرآن سے ہدایت مل جاتی تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا جاتا؟ نمبر دو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی ہدایت اور سچے دین سے الگ نہ ہوئے، کیونکہ یہ دونوں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ جو انہیں ایک آن کے لیے بھی ہدایت سے الگ مانے وہ بے دین ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ قرآن پاک میں یہ مضمون اس آیت کے علاوہ سورہ فتحہ کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی بیان ہوا ہے۔ آیت میں غلبے سے دلائل اور قوت دونوں اعتبار سے غلبہ مراد ہے۔ دلائل کے اعتبار سے تو یوں کہ دین اسلام نے اپنی حقانیت پر جو دلائل پیش کیے ہیں اس سے مضبوط ترین دلائل کوئی بھی پیش نہ کر سکا، اور جہاں تک قوت کے اعتبار سے غلبے کا تعلق ہے تو اس مراد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ دنیا میں صرف دین اسلام ہی غالب تھا، اور اب آئندہ اس کا کامل ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔